سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں. بڑی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بات سے بڑے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین. حضرات محترم، قرآن مجید ہمارے لیے مشعل راہ اور ہدایت کا سر چشمہ ہے. یہ اللہ رب العالمین کی نازل کی ہوئی آخری آسمانی کتاب ہے. یہ وہ عظیم کتاب ہے جس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے اور جس میں زندگی کے ہر فیلڈ سے متعلق ضروری رہنمائی کا بیان ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی اہمیت اور مقام و مرتبہ سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں. جن لوگوں نے قرآن مجید کی اہمیت کو جانا، اسے سمجھ کر پڑھا اور اس پر عمل کیا، وہ یقیناً کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوئے. اور جنہوں نے اسے معمولی کتاب سمجھ کر بھولی ہوئی طاق میں رکھ چھوڑا، وہ دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہوئے. رات محترم، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا وہ ضابطۂ حیات ہے، وہ زندگی کا قانون ہے جس میں مذہب، سیاست، معاشرت اور تعلیم سمیت زندگی کے ہر فیلڈ سے متعلق واضح رہنمائی موجود ہے. لہذا قرآن کریم سے محبت اور اس کے احکام پر عمل ہی میں ہماری عزت و ناموری ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی طرف دعوت فکر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری عزت ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ حضرات محترم، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے رسولوں کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے. یہ وہ کلام مقدس ہے جو لوگوں کو سیدھی راہ دکھا کر شاہ راہ جنت پر گامزن کرتا ہے. خالق کی کائنات جل جلالہ اس کی یہ فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے. حضرات ذی وقار، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اسے یاد کرنا، اسے محبت بھری نگاہ سے دیکھنا اور اس میں غور و فکر کرنا سب عبادت ہے. اس کی تلاوت حصول شفا اور رحمت کا باعث ہے. خالق کائنات جل جلالہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض میں ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. حضرات محترم، محبت، ادب اور احترام کے ساتھ اس مقدس کتاب کی تلاوت کرنے والا عظیم اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ دل کے سکون اور ایمان کو پکا کرتا ہے اور ان تمام دولت سے بھی مالا مال ہوتا ہے. اس کتاب کی بار بار تلاوت سے اکتاہٹ کی بجائے محبت الہی اور حلاوت عشق میں مزید اضافہ ہوتا ہے. جو لوگ اچھے انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اور جن کے لیے اس کی تلاوت میں کوئی دشواری ہے وہ بھی بڑے بخت آور ہیں.
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوگنے ثواب کی نوید یعنی خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو رک رک کر پڑھتا ہے وہ اس پر شاک ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ الفاظ ادا ہوتے ہیں، اس کے لیے دوگنا ثواب ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور اس کا حافظ ہے، یعنی اس کو یاد ہے، تو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو قرآن پاک کو لوح محفوظ سے لکھتے ہیں، اور اس کی مثال جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حالانکہ وہ اس پر دشوار ہے، مشکل ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔ حضرات محترم، کلام ربانی کی تلاوت کا شغف اللہ رب العالمین سے محبت کی ایک عظیم علامت ہے۔ جو لوگ قرآن پاک سے محبت کی وجہ سے شب و روز دن رات اس کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں، اس کی تعلیمات کو اپنی ذات پر لاگو کرتے ہیں، ان کا ظاہر بھی مطلع انوار ہے اور ان کا باطن بھی، یعنی ان کا ظاہر بھی نور سے چمک رہا ہے اور ان کا پوشیدہ بھی، دنیا میں بھی ان کی قدر و منزلت بلند کر دی جاتی ہے، اور جنت میں بھی ان کو مقامات رفیع یعنی ایک بہت بڑے بلند مقامات پر فائز کیا جائے گا، عطا کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، قرآن مجید پیغام الہی ہے۔ یہ پیغام اس امر کا متقاضی ہے کہ اسے پڑھ کر اس سے رہنمائی حاصل کی جائے، اور رہنمائی حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی و مفاہیم پر بھی غور کیا جائے۔ کسی مستند ترجمہ و تفسیر مثلا کنز الایمان خزائن العرفان کے ذریعے اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اگر اس طرح سے بھی سمجھنا مشکل ہو تو کسی صحیح سنی عالم سے رجوع کیا جائے۔ قرآن فہمی کی کس قدر اہمیت حامل ہے، ہماری زندگی میں اس کی بہت ضرورت ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا بنا سمجھے گویا پورا قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت سے مقامات پر فہم قرآن یعنی قرآن کو سمجھنا اور اس میں غور و فکر کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تو کیا قرآن میں غور نہیں کرتے؟ عزیزان محترم، قرآن پاک کے نزول کا بنیادی مقصد کہ اس کی تعلیمات پر غور و فکر کر کے اسے سمجھا جائے اور اس سے نصیحت و رہنمائی حاصل کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، یقیناً ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا تاکہ وہ سمجھے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی تاکہ کسی طرح انہیں دھیان یعنی توجہ ہو۔ حضرات محترم، قرآن فہمی اور نصیحت و رہنمائی ہی نزول قرآن کا بنیادی مقصد ہے۔ اس مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری برکت والی تاکہ اس کی آیت کو سوچے اور عقل مند نصیحت حاصل کرے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا غور کرنا الگ الگ ہے۔ مجتہدی قرآن پاک میں غور کر کے شرعی مسئلے نکالے، صالحین اس میں غور و فکر کر کے اسرار و رموز معلوم کرے، علماء کرام غور کر کے احکام کی تکمیل معلوم کرے، اور عوام قرآن کریم میں غور کر کے ایمان کو تازہ کرے اور علماء کرام سے مسائل سیکھے۔ حضرات محترم، ہمارے اسلاف کرام نے، ہمارے بزرگان دین نے قرآن مجید کے احکام پر غور و فکر کیا ہے، اس کے معانی و مقاصد کو سمجھا اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری، لہذا ان کا شمار دنیا کی بہترین اقوام میں ہونے لگا۔ انہوں نے انتہائی قلیل عرصہ میں یعنی ایک تھوڑی سی مدت میں اسلام کا پرچم ساری دنیا میں لہرایا۔ انہوں نے آپس میں انتشار اور خلف اشار کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کر اتحاد کی ایسی فضا قائم کی کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ یقیناً ان حضرات نے حکمت و عقل مندی کا یہ راز پا لیا تھا کہ قرآن مجید ہی کتاب زیست یعنی زندہ رکھنے والی کتاب ہے، یہی وہ حکیمانہ کتاب ہے جس سے زندگی کا کوئی شعبہ پوشیدہ نہیں ہے،
جبکہ اس کے برعکس آج ہم لوگوں نے اسے سمجھنے اور اسے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے اسے حصول برکت کا ذریعہ سمجھ کر گھر کے کسی کونے میں رکھ چھوڑا ہے۔ اس کی تلاوت اور سمجھنا تو درکنار، اس کے غلاف پر یعنی اس کی جزدان پر پڑی ہوئی دھول صاف کرنے کا بھی مہینوں خیال تک نہیں آتا۔ آج امت مسلمہ کے زوال اور زبوحالی کا سب سے بڑا سبب اسلامی تعلیمات اور قرآن پاک کے احکام سے پھرنا ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، دل میں آیات اترتی تو اجالا ہوتا، نفرت و بغض کو سینوں میں نہ پالا ہوتا، رب کے احکام سے دامن نہ چھڑایا ہوتا، یہ زمانے نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، تھاما قرآن تو کیسے قیصر و کسریٰ نابود، اس سے منہ پھیر کے خطرے میں ہے امت کا وجود۔ محترم بھائیوں، آج قرآن مجید کی تعلیمات سے عدم واقفیت کی وجہ سے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ مسلمان دنیا بھر میں ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ کہیں دہشت گردی کے نام پر اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کئی ملک شام، یمن، عراق، فلسطین، برما، افغانستان، کشمیر سمیت دنیا بھر میں ہر جگہ بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملے کیے جا رہے ہیں اور ہم بے بسی کی تصویر بنے یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اس ذلت و رسوائی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سچے دل سے قرآن کریم کے دامن میں پناہ ڈھونڈنی ہوگی، اسے سمجھ کر پڑھنا ہوگا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ ہماری عزت و شہرت اور ناموری کا راز قرآن پاک میں پوشیدہ ہے۔ جب تک ہم قرآن فہمی کے ذریعے قرآن پاک کا حق ادا کریں گے تب تک ہم عزت و سربلندی کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک خدا ہو کر۔ حضرات محترم، قرآن مجید کو مشعل راہ بنا کر معاشرتی طور پر کامیابیاں سمیٹنے والی عظیم شخصیات سے عالم اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ ان کی قرآن فہمی کی بدولت اسلامی سلطنت کی حدود 10 لاکھ اسکوائر میل سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ بلا امتیاز مذہب ان کے عدل و انصاف پر پوشیدہ رہتا تھا، مبنی رہتا تھا، اور ان کا برتاؤ غیر مسلموں سے بھی اعتراف قبول کروا لیا کرتا تھا کہ انہوں نے سپر پاور کے طور پر دنیا بھر میں حکمرانی کی۔ ان کی کامیابی پالیسی اور ان کے قانون چلانے کا ایسا نظام تھا کہ وہ معاشی اقدامات کی ایک بڑی وجہ بن کر ان کا فہم قرآن ہی تھا۔ ان حضرات نے اس مقدس کلام کے ایک ایک لفظ کو اپنے دل و دماغ سے نہ صرف اتارا بلکہ اس کے معانی و مفاہیم اور مطلوب و مقصود کو سمجھ کر اسے عملی جامہ بھی پہنایا، اس پہ عمل بھی کیا۔ لہذا ہمیں بھی اپنی مسجد، مدارس اور ہمارے گھروں میں فہم قرآن کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے تاکہ قرآن پاک کی رہنمائی میں ہمارے نوجوان بھی دنیا کے چیلنج سے لڑ کر اس سے کچھ سیکھیں۔ ضرورت صرف اس حکم کی ہے کہ ہم اپنے مستقبل پر کا ایسا لاہیہ، ایسا عمل طریقہ بنائیں کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرات محترم، اگر واقعی سچے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کی عظمت رفتہ بحال ہو جائے اور دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی اندر اور ہماری اپنی قوم میں اور ہمارے اپنے گھر میں ہماری جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس کو قرآن پاک کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا۔ اپنے شب و روز کے معمولات کو قرآنی ہدایات کے تابع کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک ہم مسلمان قرآن کریم کو اپنا رہنما تسلیم نہیں کرتے تب تک ذلت و رسوائی کا یہ دور ختم ہونے والا نہیں ہے، اور اسی طرح ہماری مشکلات کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ حضرات محترم، اسی اہم موقع پر ہم سب کو چاہیے کہ ایک بار پھر یہ عہد اور نیت کریں کہ ہم سارا سال اعمال صالحہ تلاوت قرآن کریم کو اپنی عادت بنائیں گے اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کی بھرپور جد و جہد اور کوشش کریں گے تاکہ ہمیں رب حنان و منان کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو اور قرآن پاک سے ہمارا رشتہ اور زیادہ پختہ ہو جائے۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس پر عمل کریں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنی زندگی میں ہمارے اپنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے ہم اس پر قرآن کریم کے مطابق عمل کریں، جو کتاب ہمیں زندگی دینے کے لیے آئی تھی۔ پر آج افسوس کی بات ہے ہم نے اس سے مرنا ہی سیکھا ہے، ہم نے قرآن کریم سے جینا نہیں سیکھا ہے۔ آپ دیکھیں
کہ جب گھر میں موت ہو جاتی ہے تب ہمیں قرآن کریم کی تلاوت یاد آتی ہے، ورنہ زندگی میں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت یاد نہیں آتی۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، کچھ لوگ رمضان میں خوب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو رمضان تک میں قرآن کریم کی تلاوت کو اور اس کو پڑھنے کی کوشش تک نہیں کریں گے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا۔ ارے آپ کو وقت نہیں مل رہا ہے، کل مرنے کے بعد آپ کی اولادیں کہیں گی کہ ہمارے والد کے لیے قرآن پڑھ دیجیے، اور کسی کو قرآن پڑھنے کے لیے رکھا جائے گا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی زندگی میں ایسا ایک معمول بنائیں کہ ہم ڈیلی قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس کو نوٹ بھی کرتے رہیں کہ ہم نے کتنا قرآن کریم پڑھا ہے؟ تو یہی ہمارے لیے ذریعہ ثواب بھی بنے گا، اور آنے والی اور ہماری اولادوں کے لیے بھی ایک ایسا راستہ اور ایک ایسا مائنڈ سیٹ کرتا ہوا چلے گا کہ ہماری اولاد بھی پھر قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ حضرات محترم، آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک آنے والا ہے۔ آج امت مسلمہ جس ذبح حالی اور جس ذلت کا شکار ہو رہی ہے، اس کا ایک وجہ یہ قرآن کریم ہی بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم سے دوری ہماری ذلت کا وجہ اور سبب بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ رمضان المبارک آئے گا تو ہم 20 منٹ کی تراویح یا 15 منٹ کی تراویح کے لیے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اگر کسی محلے میں قرآن سے تلاوت ہو رہی ہے، قرآن سے تراویح پڑھائی جا رہی ہے، تو ہم اس سے پیچھا چھڑاتے ہوئے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم 15 منٹ بچا کے ہم کون سا پہاڑ توڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم اپنا وقت چائے کی ہوٹلوں پہ آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ گزارتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ہم قرآن سے تراویح کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، صاحب وہ تو لمبی ہوتی ہے، اس میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ کتنا ٹائم لگ رہا ہے؟ صرف 10 15 20 منٹ کا فرق لگ رہا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم قرآن نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ کوئی غیر مسلم تو سننے نہیں آئے گا۔ صرف 1 مہینہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت سننے کو مل رہی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی تراویح سے تلاوت شروع کروائی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج ہماری قوم بھی ایسی پسماندگی کا شکار ہوتی کہ کوئی بچہ قرآن کی طرف دیکھتا ہوا نظر نہیں آتا، قرآن ہماری قوم کے اندر کوئی حافظ قرآن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ ان کا فیض تھا، ان کا فیوز و برکات تھا کہ آج ہماری قوم کے اندر حافظ قرآن موجود ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو انہیں بڑھاوا کون دے گا؟ انہیں آگے کون بڑھائے گا؟ آج ہمارے قوم کے اندر صرف نعت خواں پیدا ہو رہے ہیں، کوئی قرآن کا حافظ پیدا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جتنی عزت انہیں ملنی چاہیے، جتنا شعور اور جتنی سمجھ اور جتنا مرتبہ انہیں ملنا چاہیے، وہ نہیں مل رہا ہے۔ آج ہم انتقال ہوتا ہے تو ہر ہفتے نعت کی محفل کراتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، تقریر کراتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، محفل کراتے ہوئے نظر آتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہم قرآن کریم کی تلاوت خود کیوں نہیں کر لیتے؟ خود کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، اور کیوں نہیں اس کے مطلب اور معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر ہم اس کے مطلب کو نہیں سمجھیں گے، اس کے معنی و مفہوم کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی بھی ایک چیز جب کوئی کمپنی لانچ کرتی ہے تو اس کے ساتھ ایک کتاب دیتی ہے، وہ کتاب میں اس کو چلانے کا اور پورا طریقہ موجود ہوتا ہے کہ آپ اس میں جب کنفیوز ہو جائیں تو آپ اس کو دیکھ کر سیکھ سکیں۔ قرآن مجید امت مسلمہ کے ساتھ نازل ہوئی وہ کتاب ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، ہمیں اپنے کس طرح ہمیں اپنے کاروبار کو کس طرح چلانا ہے، ہمیں زندگی جینے کا طریقہ کس طرح سکھانا ہے، ہمیں اپنی اولاد کی پرورش کس طرح کرنی ہے، یہ سارا قرآن کریم میں لکھا ہے۔ بس ضرورت ہے ہمیں اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی۔ یہ نہ ہو کہ ہم صرف طاق میں رکھ کر بھول گئے اور قرآن مجید صرف دھول آلود ہو رہا ہے، صرف اس پر دھول جم رہی ہے، یا ہم نے بچی کی شادی کرتے وقت اس کے سروں پر رکھنے کے لیے قرآن کو رکھ رکھا ہے، یا کسی کی موت کے بعد ہم نے صرف ایصال ثواب کے لیے قرآن کو پڑھنا ضروری سمجھا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، صرف یہ نہیں ہے، ہمیں ہر طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور ہمارے بچوں کی بھی تعلیم کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ صرف قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں، بلکہ ایک ایسے عالم سے آپ مشورہ کریں، ان کے پاس اپنے بچے کو بھیجیں تاکہ وہ قرآن کو بھی پڑھے، اس کے ترجمے کو بھی سمجھے، اور اس کے معنی و مفاہیم اور تفسیر سے بھی آگاہ ہو سکے، تب جا کے ہمارا مقصد پورا ہوگا۔ ورنہ ہمارے لیے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو بہت وقت ہے ہمارے پاس۔ ہمارا بچہ کانوینٹ اسکول میں جا کر روز شرک کرتا ہوا نظر آتا ہے، روز کافر بنتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ہمارے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو ڈیلی قرآن کریم کی تعلیم
تعلیم کے لیے ہم اسے کسی مدارس یا مساجد میں یا کسی علماء کرام کے پاس بھیج سکیں. ہمیں صرف دنیا کمانے کی ضرورت ہے جو کہ ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد ختم ہو جائے گی. ہم نے جتنی پراپرٹی کمائی ہے، جتنا مال کمایا ہے، ہمارے بیٹے نے بڑے بڑے پوسٹ پر نوکری کی ہے، جتنا مال کمایا ہے یہ قبر میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتا، یا قبر میں سوال و جواب کرنے والے فرشتوں سے وہ لین دین نہیں کر سکتا. یہ آنکھ بند ہونے کے بعد سب ختم ہو جائے گا. میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ اس رمضان المبارک میں آپ یہ آج وعدہ کر لیں اور اپنے آپ سے عہد کر لیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گے، اور اچھی طرح ہم کوشش کریں گے کہ ایک اچھے حافظ قرآن کے پیچھے ہم تراویح پڑھنے کی کوشش کریں. آپ کے مسلمان ہیں تو آپ رمضان میں کوشش کریں ہم تراویح کی نماز قرآن کریم سے سنیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کے احکامات